عقل کو شریعت کے تابع کریں، نہ کہ شریعت کو عقل کے تابع۔ آج کا ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں جو ہمارے عقل میں آ جائے اسی کے مطابق شریعت ہو۔ ایسا نہیں ہے، عقل کو تابع کرنا ہے شریعت کے۔ اکیلی عقل، دماغ، بظاہر کا شعور دھوکہ دے سکتا ہے۔ آپ رات کو، گرمیوں کے دن ہوں، رات کو سوئے ہوئے ہوں، چاند جگمگ کر رہا ہو اور ہلکے پھلکے بادل بھی ہوں، تو آپ اگر آسمان کی جانب دیکھیں ایسے لگے گا کہ جیسے چاند حرکت کر رہا ہے۔ جس تیزی سے ہمیں چاند حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے وہ چاند نہیں ہوتا، وہ بادل ہوتے ہیں، وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے چاند حرکت کر رہا ہے اتنی تیزی میں۔ تو عقل نے جب سوچا، عقل نے دھوکہ دیا۔ عقل دھوکہ دے سکتی ہے، شریعت میں دھوکہ نہیں ہے۔ اگر عقل کو شریعت کے تابع کریں گے تو شریعت اس طرح ہمیں دھوکہ نہیں دیتی، تو شریعت کے تابع عقل بھی دھوکہ نہیں دے گی۔ ہم کہتے ہیں ہماری جیسی خواہش ہو، شریعت کے احکامات بھی ویسے ہونے چاہیے۔ پچھلے دنوں ایک جگہ میں نماز پڑھ رہا تھا، پھر وہاں کے مولانا صاحب سے میری مجلس تھی، بیٹھک لگی۔ اس اثناء میں ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر نماز پڑھی، اکیلے میں نماز پڑھی۔ اس نے چڈی پہنی ہوئی تھی، یعنی اس نے پنڈلی سے اوپر گھٹنوں کے حصہ وہ بھی نمایاں تھا۔ جب مولانا صاحب نے نگاہ ادھر کی، وہ دیکھا کوئی نماز پڑھ کے جا رہا تھا۔ یہ مولانا صاحب اٹھ کے چلے گئے اور اس کو جا کر سمجھایا کہ بھائی آپ کا جو سطر ہے یہ ڈھانپا ہوا نہیں ہے، جبکہ شریعت میں ویسے بھی سطر کا ڈھانپا ہوا ہونا یہ فرض ہے، اور نماز میں تو یہ فرض کی حیثیت اور درجہ ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ کی نماز تو نہیں ہوئی۔ بڑے اچھے انداز سے، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے اچھے انداز سے سمجھا رہے تھے، مگر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ قبول تو اللہ نے کرنا ہے، میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ نے قبول کرنا ہے، میں آپ کے لیے تو نہیں کر رہا۔ آپ مجھے فتویٰ دے رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، میں جس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں وہی قبول کرے گا۔ تو یہ مولانا صاحب کہنے لگے کہ جس اللہ کے لیے تم پڑھ رہے ہو نا، اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے نبی کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ سطر کا ڈھانپا ہوا ہونا یہ نماز کے لیے ضروری ہے، اور ویسے بھی سطر کا ڈھانپا ہوا ہونا نماز کے علاوہ بھی ضروری اور فرض ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے قبول نہیں کرنا، نہ آپ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، اللہ قبول کرے گا۔ میرے اپنے ساتھ یہ ہوا، ایک نوجوان، سردیوں کے دن تھے، دھند کا موسم تھا، تو میں اشراق کے انتظار میں بیٹھا تھا اور بندہ آیا اور اس نے نماز ادا کی، فجر کی۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ سورج تو نکل آیا ہے، اب تو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ قبول کرے گا، اللہ کے لیے پڑھو، اللہ قبول کرے گا۔ میں نے کہا سورج نکل آئے گا، کہاں نکلا ہے؟ میں نے کہا دھند ہے بھائی، دھند ہے، کہاں نکلا ہے؟ اس نے کہا جس کے لیے پڑھا ہوں اللہ قبول کرے گا۔ اب دیکھیں، جس اللہ نے کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں، جس اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اسی اللہ کے احکامات کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر محض عقل پر عمل کریں گے، محض عقل پر عمل کریں گے، عقل کو شریعت کے تابع نہیں کریں گے، تو عقل دھوکہ دینے والی ہوتی ہے، انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، انسان گمراہ ہو جائے گا۔ تو شریعت کو عقل کے تابع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عقل کو شریعت کے تابع کریں تو انشاءاللہ ہدایت آسان ہو جائے گی۔